یہاں سے پہلا نقطہ جو ملتا ہے کہ ان پر نصیحت بے اثر ہو جاتی ہے، وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ یعنی جب ان سے کہا جائے فساد مت کرو تو کہتے نہیں نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اصلاح کا سارا ٹھیکہ تو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ یہ بات ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک بات ہمیشہ جو فرق ڈالتا ہے نا شروع سے، جس نے فرق ڈالا وہ منافق ٹھہرا، اور جس نے جوڑ دیا وہ مومن ٹھہرا۔ جس نے جوڑا چاہے خود قربان ہو گیا، لیکن جس نے جوڑ دیا وہ مومن ٹھہرا، اور فرق ڈالنے والا، تفرقہ ڈالنے والا ہمیشہ منافق ہوا۔ اب ایک بات ہے، سوال پیدا ہوتا ہے پھر پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ کیسے چلے گا؟ ہائے ہائے، کیونکہ وہ بھی اصلاح کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کہ ہم بھی اصلاح کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون۔ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ سب سے مین چیز ہے، کیونکہ جو اصلاح کرنے والے ہیں وہ تو اصلاح کر ہی رہے ہیں، لیکن وہ کبھی اصلاح کا دعویٰ نہیں کرتے، وہ دعوے نہیں کرتے، ان کے اندر عاجزی نظر آئے گی۔ اور سب سے بڑی بات کردار اور عمل۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے، جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے، جو دوسروں کو نفع دے۔ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جو دوسروں کو فائدہ دے۔ جب بات یہ آ جائے کہ وہ لوگ بھی وہی بات کرنا شروع کر دیں، تو جو منافق ہیں وہی بات کرتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں، اچھی بات بتاتے ہیں، ہم دین کی بات کرتے ہیں، ہم تو دین سکھاتے ہیں، تو عمل دیکھ لو۔ کیا ان کا عمل صالح ہے؟ اور اس سے بڑی بات کہ ان کے پاس رہنے والے کیسے ہیں، ظاہر و باطن کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے۔ اگر تو اخلاق سنور رہے ہیں تو سمجھ لو کہ بات بن رہی ہے، لیکن اگر اخلاق ہی نہیں بن رہا، اخلاق ہی نہیں سنور رہا، آگے اس کی نشانیاں مزید کھول دی رب کائنات نے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ بے شک یہی فسادی ہیں لیکن ان کو شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے آمنوا ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں۔ کما آمن السفہاء، ارے جیسے وہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ویسے ہم بھی ایمان لے آئیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یاد رکھ لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن ان کو خبر نہیں ہے۔ جب ان سے کہا یار مان لو نا، تو کہتے ہیں وہ تو بے وقوف ہیں۔ ارے مذاق اڑایا جاتا ہے، ذوق کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ بے وقوف۔ ارے کوئی کس وجہ سے جھک رہا ہے تمہیں کیا خبر ہو، کوئی کس وجہ سے ادب کر رہا ہے، ارے ذوق کا مذاق نہ اڑایا کرو، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ مذاق نہ اڑایا کرو، کیوں؟ ذوق رب کائنات کی عطا ہے، اس کا مذاق نہ اڑایا کرو، کہیں ایسا نہ ہو ایک وقت آئے تمہارا مذاق اڑ جائے، خود مذاق بن کے رہ جاؤ گے۔ یہ تو ہونا ہے۔ اگلی بات بڑی پتے کی کہی قرآن نے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، قَالُوا آمَنَّا،
تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، مان لیتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب تنہائی میں شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی ایمان والوں سے ملیں گے، کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، تمہارے جیسے ہیں، ہم تمہارے جیسے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، وَإِذَا خَلَوْا، جب تنہائی میں ہوں۔ یہ سالک کے لیے بھی اس میں بہت اہم نکتہ ہے کہ اگر کوئی سالک اپنی کیفیت چیک کرنا چاہتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسا ہے، تو وہ تنہائی میں جا کے چیک کر لے۔ تنہائی کے احساس اس کو بتا دیں گے کہ وہ کیا ہے، کس سٹیج پہ کھڑا ہے اور کس مقام پہ کھڑا۔ کیوں؟ تنہائی میں وہ قریب ہوتا ہے یا شیطان کے یا رب کے، کیونکہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، دیکھنے والا کسی کو دکھا نہیں رہے ہوتے۔ ہم ادھر بیٹھے تو خود کو اچھا ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں نا، ساری زندگی خود کو اچھا ثابت کرنے میں گزار دیتے ہیں، میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، عمل سے ثابت کیا، زبان سے ثابت کیا، ساری عمر اس میں لگا دیتے ہیں۔ بات ثابت کرنے کی نہیں ہے، بات اچھا بننے کی ہے۔ ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی اور سونے کو چمکانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی جو لوگ تنہائی میں بھی ویسے رہیں جیسے وہ محفل میں ہیں، بلکہ یہ لوگ تنہائی میں زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، تنہائی میں ان کو زیادہ قربت مل جاتی ہے۔ کیوں؟ تنہائی میں ان کو یکسوئی عطا ہوتی ہے۔ جو کوئی کائی میں مگن، کوئی کائی میں مگن، تو وائی میں مگن جے کی تے کو لگن، جس کا جس سے رشتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ جڑتا چلا جاتا ہے۔ جو مٹی جہاں سے لی ہوتی ہے وہ مٹی اپنے اصل کی طرف سفر کرتی رہتی ہے، اپنے اصل کی طرف سفر کرتی رہتی ہے۔ جو جیسا ہوگا کتنے دن وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جب اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جایا جائے تو اپنے عیب ان کے سامنے کھول دیے جائیں، کھول کے رکھ دیے جائیں، وہ اپنے عیب چھپائے نہ جائیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ڈاکٹر کے پاس جا کر اگر مریض بیماری چھپائے گا تو علاج کون کرے گا، ایسے ہی اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہو تو اپنے عیبوں پہ پردے نہ ڈالا کرو، خود کو اچھا ثابت کرنے کے چکروں میں نہ لگے رہا کرو، اپنے عیب دکھاؤ تاکہ ان کی توجہ پڑے اور عیب سنور جائیں۔ ایک بزرگ کسی بزرگ سے ملنے کے لیے گئے تو ان کی خادمہ تھی۔ بعض نے یہ واقعہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کی طرف، بعض نے اور بزرگوں کی طرف نقل کیا ہے۔ ان کی ایک خادمہ تھی، انہوں نے ان کو کہا کہ ان بزرگوں کو وضو کرواؤ، ان بزرگوں کو وضو کرواؤ۔ جب وہ خادمہ آئی آپ کو وضو کروانے کے لیے تو آپ نے ہاتھ دھونے شروع کیے تو اس کے چہرے پہ نظر پڑی، خادمہ کے چہرے پہ نظر پڑی اور وضو کرنا شروع کر دیا۔ ایک لوٹا پانی کا ہاتھ پہ ختم ہو گیا، پھر دوسرا لوٹا وہ لے کے آئی، آپ ہاتھ دھوتے رہے اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے، دوسرا لوٹا بھی پانی کا ختم ہو گیا، پھر وہ تیسرا لوٹا لے کر آئی، تھوڑے سے ہاتھ دھوئے، پھر مکمل وضو کیا۔ اس عورت نے جا کے شکایت کر دی کہ یہ عجیب بزرگ ہیں، میری طرف دیکھی جا رہے تھے، سمجھ نہیں آئی مجھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی پہ پوچھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضور کیا ماجرا تھا؟ چہرے کو تکتے رہنا اور ان کی طرف توجہ فرمانا، کیا ماجرا تھا؟ فرمایا کہ جب اس نے وضو کروانا شروع کیا تو میں نے چہرے کی طرف دیکھا
تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ عورت جہنمی ہے، تو میرے دل میں آیا کہ ولی کی بارگاہ میں بیٹھے اور جہنمی کیسے ہو سکتی ہے۔ رب کائنات سے کہا کہ اس وقت تک اپنا وضو مکمل نہیں کروں گا جب تک جہنم نکال کے جنت لکھ نہیں دی جاتی۔ لوح محفوظ کو سے جہنمی مٹا کر جب تک جنتی لکھ نہیں دیا میں نے اپنا وضو مکمل نہیں کیا۔ اس اللہ سے ضد لگ گئی تھی کہ اگر جب تک جنتی لکھا نہیں جانا تھا میں نے وضو مکمل نہیں کرنا تھا، چاہے قیامت بپا ہو جاتی۔ یہ ہے یار بزرگی، اس کو کہتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، دوسروں کے سامنے تو اچھے بننا نہیں یار، ارے اس کے ساتھ اپنے عمل کا تعلق اس کے ساتھ جوڑو۔ عمل کی جزا اور سزا رب کائنات نے دینی ہے۔ ارے یہ دنیا کی حقیقت ہی کیا ہے؟ آج ایک ٹھوکر بجے تو دنیا اڑ جائے گی ساری کی ساری۔ بخش علی حجویری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، ایک بزرگ کسی بزرگ سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے ملنے سے منع کر دیا کہ ہم ملنا نہیں چاہتے۔ کافی دیر بعد، کچھ دنوں بعد دوبارہ ملاقات ہوئی، عرض کی کہ حضور کیا ماجرا تھا، آپ ہم سے ملنا کیوں نہیں چاہتے تھے؟ ہم اسپیشل دیدار کے لیے گئے تھے، ہمیں بڑی طلب تھی۔ فرمایا نفس کی کیفیت کچھ اس وقت ایسی تھی کہ اپنے اعمال کو اچھا دیکھ رہا تھا اور مجھے یہ گمان تھا کہ اپنی اچھی اعمال آپ پر ظاہر کروں گا، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، اس لیے نہ ملنا زیادہ مناسب سمجھا کہ ریاکاری نہ ہو جائے۔ کہ میں کوئی بیمار ہوا، پتہ لینے گئے، کس لیے؟ یار وہ کیا کہے گا میں بیمار تھا پتہ لینے نہیں آیا۔ ارے کاش پتہ اس لیے لینے جاؤ کہ اس رب کائنات کا حکم ہے، اس بندے کا تو پتہ پھر بھی لینا ہے، لیکن جتنے قدم چل کر جاؤ گے اور جتنے قدم چل کر آؤ گے اتنے ہی قدم عبادت میں لکھے جائیں گے۔